بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے آیت میں یہ بیان فرمایا تھا کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد یا اسلام لانے کے بعد پھر اسلام سے پھر جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان سے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا، ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور ان کو تھوڑی سی بھی مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو توبہ کر لے اور پھر اپنے آپ کی اصلاح کر لے تو اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم، کہ جن لوگوں نے کفر کیا یعنی جو لوگ کافر ہو گئے بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر اور زیادہ کفر کرتے گئے۔ پہلی اوپر والی آیت میں تو یہ بات تھی کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر توبہ کر لی تو ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہوگی اور ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا، پھر اس کے بعد وہ کفر میں آگے بڑھتے رہے، وہ اور زیادہ کافر ہوتے رہے، لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون، تو ایسے لوگوں کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگی اور یہ لوگ بہت ہی زیادہ گمراہ ہیں، کھلم کھلا یہ لوگ گمراہ ہیں۔ تو یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت اتاری تھی جب کچھ لوگ جو مسلمان ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر اس کے بعد میں وہ کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہوئے اور پھر کافر ہو گئے۔ تو بار بار جب اس طرح سے انہوں نے کیا اور اس کے بعد جب ان کو پچھتاوا ہوا تو انہوں نے یہ خبر بھیجی اپنی قوم کے پاس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ یہ ایک طرح سے اسلام کا مذاق اڑانا ہے، یہ ایک طرح سے اسلام کے ساتھ میں کھلواڑ کرنا ہے کہ ایک آدمی اسلام لا رہا ہے پھر کافر ہو جا رہا ہے، پھر اسلام لا رہا ہے پھر کافر ہو جا رہا ہے، پھر اسلام لا رہا ہے پھر کافر ہو جا رہا ہے۔ تو یہ کھلواڑ کرنا جو ہے اسلام کے ساتھ میں، اس کی سزا بہت ہی خطرناک ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تقبل توبتهم، کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، واولئک هم الضالون، اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔ تو اس سے جیسا کہ میں نے کل بیان کیا تھا کہ آدمی چار طرح سے اسلام سے نکل جاتا ہے، چار طرح سے وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اب ان میں ان لوگوں کو بھی سبق لینا چاہیے جو لوگ دین کے کام میں کبھی لگتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں، پھر لگتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں۔ جو فرائض ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں، جو چیزیں فرض ہیں ان کو کبھی کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے بار بار کرنا چھوڑنا ایک طرح سے یہ شریعت کا مذاق اڑانا ہے، شریعت کے ساتھ میں کھلواڑ کرنا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا انجام بہت ہی برا ہے، اور پھر ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نا امید ہونا یہ کافروں کا کام ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت جو ہے یہ بہت بڑی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور سے حکم دیا لا تیأسوا من روح اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ،
کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو، جن لوگوں نے اپنے آپ کو گناہوں کے ذریعے سے بالکل ہلاک کر دیا، برباد کر دیا ہے، یعنی اپنی جانوں کو بالکل ہی برباد کر دیا گناہوں کے ذریعے سے، جس کی گردن تک گناہ پہنچ گیا ہے، یعنی اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، اب اس کے بعد اس کو ہوش آیا ہے اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تو ایسے لوگوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ تو اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، لیکن یہ توبہ کب تک ہے؟ یہ توبہ اس وقت تک ہے جب تک جو ہے موت کا وقت نہ آ جائے، یا آپ کہیں کہ جو غرغرہ ہوتا ہے یعنی کہ الٹی سانس چلنا، یا فرشتہ جب موت کا فرشتہ سامنے نظر آ جائے تب تک انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ جب فرشتے کو دیکھ لے تو ایسے وقت میں ہر انسان توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شیطان جو ہے اس کو بہکا دے، یا وہاں پر بھی شیطان اس کی زبان کو بند کر دے، یہ الگ بات ہے، لیکن فرشتے کو دیکھنے کے بعد ہر ایک کی پھر پوری دنیا کی چیزیں، وہ ساری چیزیں، ساری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے، تو ایسے وقت پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے جو زندگی بھر برائیاں کرتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ میں اب توبہ کر رہا ہوں، یعنی کہ جب انہوں نے فرشتوں کو دیکھ لیا، اب الٹی سانس چلنا شروع ہو گیا، تو اب اسے یقین ہو گیا کہ ہاں اب اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، تو اب توبہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایسے وقت میں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جیسا فرعون نے کیا تھا کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کیا کہا کہ میں کیا کرتا ہوں آمنت بموسیٰ، کہ میں موسیٰ پر ایمان لاتا ہوں، موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، تو اس وقت اللہ نے فرمایا آن، کیا اب جا کر تو ایمان لا رہا، وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، کہ اس سے پہلے اتنے گناہ کرتا رہا، موسیٰ علیہ السلام تجھے اتنے پیار سے سمجھاتے رہے اور سب کچھ بتاتے رہے، لیکن تو کیا کرتا رہا، گناہوں میں پڑا رہا، اور اب جا کر تو توبہ کر رہا ہے، تو ایسے انسان کی پھر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، اور ان کا انجام پھر وہ کافروں والا ہوتا ہے جو بغیر توبہ کے مر جاتا ہے۔ تو انسان توبہ کب کرے؟ اپنی موت سے پہلے توبہ کر لے، اور ایک بار توبہ کرے تو جب وہ توبہ کرے تو یہ وعدہ کرے، یہ یقین کرے، پکا ارادہ کرے کہ پھر سے گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ توبہ کی شرط یہ بھی ہے کہ آدمی جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑے، پھر اس کے بعد میں آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرے، پکا ارادہ کرے کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا، تب جا کر اس کی توبہ قبول ہوگی۔ توبہ ایسی قبول نہیں ہوتی ہے، توبہ کی شرطیں ہیں کچھ، اور اگر کوئی دنیا کی چیز سے اگر توبہ کر رہا ہے تو جس کا مال ہے، جس کا سامان ہے، لیا ہوا ہے، اس کا ہڑپا ہوا مال ہے، تو اس کو جب تک واپس نہیں کرتا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن تقبل توبتهم اولئک هم الضالون، کہ ایسے لوگوں کی توبہ اللہ ہرگز قبول نہیں کرتا ہے جو کفر کرتے ہیں، کافر بن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اسلام لاتے ہیں، پھر کافر بنتے ہیں، پھر اسلام لاتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کی زندگی میں چلتا رہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول نہیں کرتا ہے، اولئک هم الضالون، اور یہی لوگ سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ان الذین کفروا، کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ لوگ اسی حالت میں مر گئے، کافر ہونے کی حالت میں ہی مر گئے، وہم کفار، وہ کافر تھے اسی حالت میں مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں سے زمین بھر کے سونا بھی اگر یہ اپنی جان چھڑانے کے لیے دے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، کہ ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی سخت عذاب ہے، بہت ہی زیادہ دردناک عذاب ہے، تکلیف والا عذاب ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہوئے، یا پھر اللہ کی شریعت کا انکار کرتے ہوئے، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہوئے جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اسی حالت میں بغیر توبہ کے مر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ زمین بھر کے سونا بھی اپنی جان چھڑانے کے لیے ضمانت کے طور پر دے تو یہ سونا قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس کو جہنم سے آزاد نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس چیز کو آپ سمجھ لیں پہلے،
یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے قرآن پاک میں صاف طور سے بیان فرما دیا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا کہ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ نہ تو اس دن کوئی خرید بیچ کام آئے گا، دنیا میں کوئی چیز لینی دینی ہوتی ہے تو خرید بیچ کرتے ہیں، ولا خلۃ، کسی کی دوستی بھی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعۃ، اور کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی اس دن۔ اگر اللہ کا فیصلہ ہو گیا کفر کی حالت میں موت ہو گئی ہے تو نہ تو اس دن کسی کی دوستی کام آنے والی ہے اور نہ کسی کی سفارش کام آنے والی ہے، بلکہ اس کا معاملہ یہی ہوگا۔ اور جو آدمی کفر کی حالت میں مرا ہے، کافر ہو کر مرا ہے، وہ آدمی دنیا کے اندر چاہے جتنی بھی نیکی کر لے، جتنا بھی صدقہ خیرات کر لے، لیکن اس کے صدقہ خیرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو مکہ کے اندر عبداللہ بن جدعان نامی ایک شخص تھا، بہت ہی زیادہ وہ غریبوں پر لٹانے والا، حاجیوں کے کھانے کا انتظام کرتا تھا، حاجیوں کے پینے کا انتظام کرتا تھا، اور بڑا فیاض آدمی، بہت زیادہ وہ خرچ کرتا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا اس کی نیکی اس کو کوئی فائدہ پہنچائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی نیکی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب تو میری قیامت کے دن مغفرت فرما دے۔ بغیر توبہ کے وہ آدمی مر گیا، کفر کی حالت میں مرا، کافر ہونے کی حالت میں مرا، تو پھر ایسے آدمی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیاں تو اس کی بہت تھی، اس نے خیرات بھی بہت کیا، صدقہ بھی بہت کیا، خوب پیسے لٹائے، لیکن اس کی نیکی اس کو ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گی اور وہ آدمی جہنم کے اندر جائے گا۔ تو اصل اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا ایمان کے اوپر، اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا اسلام کے اوپر، انسان کے اعمال کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ اسلام کے لانے کے بعد وہ عمل اس کا کیسا تھا، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا۔ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہاری کوئی خواہش ہے، تم خوش ہو، کوئی تمنا ہے؟ جنتی کہے گا کہ اللہ اب کیا میں تمنا کروں، بس ایک ہی تمنا ہے کہ کاش میں دنیا کے اندر جاتا اور 10 مرتبہ میں جا کر دنیا کے اندر شہید ہوتا، اس لیے کہ یہ جو نعمتیں مجھے ملی ہے، جو شہید کے جو درجہ ہے یا شہید کی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ جنت میں جو اللہ نے رکھی ہے نعمت، اس کو دیکھ کر وہ خواہش کرے گا کہ کاش میں زمین پر جاتا، دنیا میں جاتا اور 10 مرتبہ میں شہید ہو کر آتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمی سے پوچھے گا کہ تمہاری کوئی تمنا بھی ہے؟ وہ کہے گا کہ میں کیا تمنا کروں تکلیف میں، مصیبت میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کیا تو اپنی جان کو چھڑانے کے لیے زمین بھر کے سونا دینا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا کہ ہاں اے میرے رب، میں دینا چاہتا ہوں، پوری زمین بھر کے سونا میں دینا چاہتا ہوں، مجھے دنیا کے اندر بھیج دے، میں پوری زمین بھر کے سونا تجھے دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ کہہ رہا ہے، اللہ نے تجھ سے اس سے بھی کم خرچ کرنے کو کہا تھا اور اپنی جان کو جہنم سے چھڑانے کو کہا تھا، لیکن تو نے نہیں چھڑایا۔ تو اصل بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا کے اعتبار سے جس انسان نے جیسا معاملہ کیا ہے اس کے ساتھ میں اللہ ویسا فیصلہ کرے گا۔ اب دنیا سے جانے کے بعد اگر اس نے نیکی نہیں کی ہے تو آخرت میں اس کو نہ تو اس دنیا کی دولت کام آنے والی ہے، نہ مال کام آنے والا ہے، نہ کسی کی دوستی اور نہ کسی کی سفارش کام آنے والی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور سے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن المکثرون هم المقلون یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جو آدمی دنیا میں سب سے زیادہ مالدار تھا وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ غریب ہوگا، فقیر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس نیکی تو ہوگی نہیں۔ جو آدمی نیکی کر رہا ہے، اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن جس آدمی کے پاس نیکی نہیں ہے، جس آدمی کے پاس ثواب نہیں ہے، اب وہ دنیا سے تو کچھ لے کر گیا نہیں اور آخرت میں اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، تو یہ آدمی سب سے زیادہ فقیر اور سب سے زیادہ غریب اور سب سے زیادہ محتاج ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہ کسی کی دولت کام آئے گی اور نہ کسی کی دوستی اور نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، صرف اور صرف ہمارے اعمال ہی ہمیں کام آ سکتے ہیں۔ بلکہ اور تو اور چھوڑیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا ہے کہ بیٹی تو اعمال کر، کیونکہ محمد بھی کل قیامت کے دن تیرے کام نہیں آنے والا ہے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے اور جاننے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے تو ان سے زمین بھر کے بھی سونا اگر وہ خرچ کریں گے تو ان کے اس سونے کو قبول نہیں کیا جائے گا، ان کی جان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ان لوگوں کا عذاب بہت ہی برا ہے، بہت ہی دردناک ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار بھی
قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا